ایجوکیشن بینک کے ساتھ خوش آمدید۔ آج ہم پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پرفیکٹ، پریزنٹ پرفیکٹ اور باقی کے کنٹینیوز اور انڈیفینٹ ٹینسز ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہماری ٹینسز کی سیریز میں 8ویں ویڈیو ہے۔ تو آج ہم پرفیکٹ ٹینس کی پاسٹ فارم، اس کے اسٹرکچر کے بارے میں، اس کے یوز کے بارے میں اور اس کے فارم کے بارے میں کہ اس کا فارمولا یا کون سا ورب کس ورب کی کون سی حالت اور سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کی کون سی ترتیب ہم اس میں استعمال کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پاسٹ پرفیکٹ۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ پاسٹ پرفیکٹ ٹینس ہمیں ایک خاص ماضی میں، پاسٹ میں ایک خاص پوائنٹ آف ٹائم سے پہلے کسی کام کے مکمل ہونے کا بتاتا ہے، یا اگر دو مختلف ایونٹس کی بات کرنی ہو تو ایک سے پہلے دوسرا ایونٹ ہوا، جس ایونٹس کے ساتھ ہیڈ استعمال ہوا، جس ورب کے ساتھ، وہ پہلے واقعہ ہوتا ہے، اور جو دوسرا ایونٹ ہے وہ اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے، اور دونوں کمبینیشن میں ہم پاسٹ پرفیکٹ اور پاسٹ سمپل ٹینس یوز کرتے ہیں۔ آپ اسکرین پہ ڈیفینیشن دیکھ سکتے ہیں، ایگزامپلز بھی دیکھیے۔ Our flight had arrived by noon. The meeting hadn't yet begun when we arrived. یہاں پر head میٹنگز کے لیے استعمال ہوا ہے اور arrive کے لیے head استعمال نہیں ہوا، سمپل پاسٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میٹنگ پہلے واقع ہوئی اور ہم بعد میں حاضر ہوئے۔ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، میٹنگ شروع ہے اور ہم تاخیر سے آئے ہیں۔ فارم کیا ہوگی؟ ہیڈ کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم، جس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل کہتے ہیں۔ ہیڈ آکسیلری ورب ہے، ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ میں کہ ہیو یا اس کی کوئی بھی فارم ہم پرفیکٹ ٹینسز میں استعمال کریں گے۔ اگر پریزنٹ کی بات ہو تو ہیو اور ہیز کو، پاسٹ کی بات ہو تو ہیڈ کو، اور اگر فیوچر کی بات ہو تو ول ہیو اور شل ہیو کی بات ہوگی، اور پارٹیسپل بھی ہر ایک پرفیکٹ ٹینس میں یوز ہوگی۔ یوز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یوز جو ہے اس کا وہی ہے جو ہم نے اس کی ڈیفینیشن میں پڑھا کہ ہم دو ایونٹس کو، دو پاسٹ ایونٹ کو جو گزرے ہوئے زمانے میں دو واقعات ہوئے اور کمپلیٹ ہوئے، دو ایکشن، ان کی سیکوینس، ان کی ترتیب بیان کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں۔ ایگزامپلز دیکھیے۔ The meeting had ended late, so we had a short lunch. پہلا والا ہیڈ جو ہے یہ پاسٹ پرفیکٹ ہے، اور دوسرا والا ہیڈ جو ہے یہ سمپل پاسٹ ہے، یعنی دوسرے کلاس میں ہیڈ پرنسپل ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، آکسیلری ورب کے طور پہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے، the meeting ended late and later action we had lunch، بعد میں لنچ ہوا۔ دوسری ایگزامپل میں دیکھیے، when the tour started Anne had already met Kazuko۔ پہلا ایکشن ہے ملاقات کا، دوسرا ایکشن ہے ٹور کا سٹارٹ ہونا۔ اس کی ہم مزید ایگزامپلز دیکھتے ہیں اور یوزز بھی دیکھتے ہیں تھوڑی تفصیل۔ مزید ایگزامپلز اور یوزز کے بارے میں پڑھنے سے پہلے آپ تھوڑی سی اس کی فارم دیکھیے، جنرل فارم یا جنرل اسٹرکچر آف دا پاسٹ پرفیکٹ ٹینس۔ ہیڈ کے بعد تھرڈ فارم یا پاسٹ پارٹیسپل، اگر آپ نیگیٹو بنائیں گے تو آکسیلری ورب اور مین ورب کے درمیان ناٹ لگائیں گے، اور اگر کویسچن بنانا ہے تو کویسچن میں ہیڈ کو سنٹینس سے سب سے پہلے، اس کے بعد سبجیکٹ اور اس کے بعد ورب یوز کریں گے۔ باقی سنٹینس اپنی ترتیب میں صرف آکسیلری ورب کو سٹارٹ میں لگائیں گے اور آخر میں سائن آف انٹروگیشن۔ اب اس کی یوزز اور مختلف ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ پہلا جو امپورٹنٹ یوز ہے، پاسٹ میں ہی ایک خاص ایونٹ ایک خاص وقت سے پہلے شروع بھی ہوا اور ختم بھی ہوا۔ آپ اس ٹائم لائن میں دیکھ سکتے ہیں، پاسٹ میں ہم نے جو ڈاٹ بنایا ہوا ہے وہ ڈاٹ ایکشن ہے، اور جو کراس بنایا گیا ہے اس کراس تک یہ ایکشن کمپلیٹ ہوا ہے۔
اس کی ایگزامپلز ہیں I had never seen such a beautiful beach before I went to Hawaii. دوسری ایگزامپل I did not have any money because I had lost my wallet. دیکھیں اس میں دو کلاسز ملائے گئے ہیں، ایک کلاس میں سمپل پاسٹ اور دوسری میں پاسٹ پرفیکٹ، جس میں پاسٹ پرفیکٹ ہے وہ ایونٹ پہلے واقع ہوا، صرف سیکوینس آف ایونٹس ہمیں اس ٹینس سے پتہ چلتے ہیں. ٹونی نیو استنبول سو ویل بیکاز ہی ہیڈ وزٹڈ دی سٹی سیورل ٹائمز. ہیڈ سوزن ایور اسٹڈیڈ تھائی بیفور شی موو ٹو تھائی لینڈ؟ شی اونلی انڈرسٹوڈ the movie because she had read the book. اور آخری ایگزامپل ہے کرسٹین had never been to an opera before last night. دوسرا یوز کیا ہے؟ ڈیوریشن before something in the past. اس میں بھی پاسٹ میں کسی وقت کا کسی کام کا ڈیوریشن یعنی رینج، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک یہ کام کس دور میں ہوا، کس وقت میں ہوا، اس کا بتانا. مثال کے طور پر یعنی نان کنٹینیوس ورب اینڈ سم نان کنٹینیوس یوزز آف مکس ورڈ. وی یوز پاسٹ پرفیکٹ ٹو شو دیٹ سم تھنگ اسٹارٹیڈ ان پاسٹ کنٹینیوڈ انٹل another ایکشن. وہی بات ہے کہ پاسٹ میں شروع ہوا یہاں پہ جہاں ہم نے پاسٹ لکھا ہوا ہے اور جہاں پہ کراس ہے یہاں تک یہ کام جاری رہا. دونوں پوائنٹس کا ڈیوریشن بھی دکھاتے ہیں ہم، ایگزامپل سے مزید کلیئر ہو جائے گا. فرسٹ ایگزامپل وی had had that car for 10 years. پہلا ہیڈ ایگزیلری ہے، دوسرا ہیڈ ورب مین ورب ہے. We had had that car for 10 years before it broke down. یعنی دونوں ایونٹس کا دورانیہ بھی پتہ چل گیا کہ کار کے ٹوٹنے سے یا خراب ہونے تک یہ کار ہمارے پاس رہی، ہمیشہ ہمارے پاس رہی، اس کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی پاسٹ میں، اب نہیں ہے. By the time Alex finished his studies, he had been in London for over 8 years. جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل کرتا اس نے لندن میں 8 سال گزار لیے تھے. تو 8 سال کہاں تک؟ جب تک تعلیم پوری ہوئی اور جہاں سے شروع ہوئی، یہ پاسٹ میں ہی 8 سال کا دورانیہ ہے. اس میں کنٹینیوس ورب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی یہ ایونٹس کا 8 سال کا مسلسل کنٹینیویشن ظاہر ہوتا ہے. پاسٹ پرفیکٹ سے ہمیں اسپیسیفک ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے. بعض اوقات پاسٹ پرفیکٹ زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتا، دو ایونٹس کو ہم بیفور اور آفٹر وغیرہ سے بھی بیان کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہے. شی ہیڈ وزٹڈ Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. یعنی یہ بھی ایونٹس کی ترتیب ہے. 1993 سے پہلے اس نے ایک دفعہ جاپان دیکھا تھا، لیکن 96 میں وہ جاپان کو شفٹ ہو گئے. مزید اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی کہ بیفور اور آفٹر کے ساتھ بھی ہم ایونٹس کی ترتیب بتا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پاسٹ پرفیکٹ ہی یوز کریں. سمپل پاسٹ سے ہم دونوں ایونٹس کی ترتیب کو، سیکوینس آف ایونٹس کو ہم بیان کر سکتے ہیں. دونوں ایگزامپلس کو کمپیئر کیجیے. شی ہیڈ وزٹڈ Japanese relative once in 1993 before she moved in with them in 1996. اس میں ہیڈ وزٹڈ ہے، اگر ہم ہیڈ کو ہٹا بھی دیں اور آفٹر اور بیفور کی ہیلپ لیں تب بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. She visited her Japanese relatives once in 1993 before she moved in with them in 1996. دونوں ٹھیک ہیں. یہ لاسٹ والا جو ہے جس میں بیفور یوز ہوا ہے یہ زیادہ سوٹیبل ہے. مزید ایگزامپلس اس میں اسپیسیفک ٹائم کی بات نہیں ہے. پاسٹ میں ایونٹ ہے لیکن اسپیسیفک ٹائم اسپیسیفک ڈیوریشن کی بات نہیں ہے، تو اس میں ہمارے پاس ہم اس میں پاسٹ پرفیکٹ یوز کریں تو زیادہ مناسب ہے. اس میں پاسٹ ایکسپیرینس کی بات کی جا رہی ہے، کسی ایکشن کی نہیں کہ پاسٹ میں ہمارے ساتھ کیا ایکسپیرینس ہوا، کس چیز کے بارے میں ہماری تجربہ رہا. She never saw a bear before she moved to Alaska. اس طرح غلط ہوگا. ہم پاسٹ ایکسپیرینس کی بات کریں تو ہم پاسٹ پرفیکٹ ہی یوز کریں گے. She had never seen a bear before she moved to Alaska. الاسکا پہنچنے سے پہلے اس نے کبھی بھی بھالو نہیں دیکھا تھا. یہ
یہ تھوڑی سی ایکسرسائز ہے، آپ خود ٹرائی کیجئے کہ کس فل ان دا بلینکس میں آپ ورب کی کون سی فارم یوز کریں گے۔ یہاں تک کافی ہے، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔